السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود ہم لوگوں کو بے شمار، بیش بہا اور ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہماری گناہوں کی پردہ پوشی کیا جا رہا ہے، اور جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہم لوگوں کو بہترین زندگی عطا فرمایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ رب العالمین کا بے حد اور بے انتہا شکر و احسان ہے، اور ہماری شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ کے نافرمانیوں کے کام کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر گامزن ہو جائیں، اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزاریں۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہوگی۔ سامعین کرام، الحمدللہ 10ویں رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور یہ پہلے عشرے کا آخری دن ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دوسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، اور جیسے آج میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے، بہت جلد وہ وقت بھی آ جائے گا جب میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے کو ہم اپنے لیے بہت ہی غنیمت جانیں۔ آنے والا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، لیکن اس رمضان کو کامیابی کے ساتھ حاصل کرنے والا وہی آدمی ہوگا، اس رمضان کو کامیابی کے ساتھ حاصل کرنے والا وہی آدمی ہوگا جو رمضان کے بعد بھی رمضان جیسا ہی عمل کرے۔ یاد رکھ لیجیے گا، ابھی رمضان میں تو ہر آدمی بہترین عمل کر رہا ہے الحمدللہ، مختلف اس کے وجوہات ہیں، اسباب ہیں جس کو یہاں پر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اصل میں رمضان کو بہترین انداز میں حاصل کرنے والا وہی آدمی ہوگا جو رمضان کے بعد بھی رمضان جیسی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ سامعین کرام، درس قرآن کا یہ سلسلہ ہے، سلسلہ وار درس آپ کے سامنے ہر روز قرآن کریم کی آیات ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، اور آج آپ کے سامنے سورۃ الحجر، سورہ نمبر 15، آیت نمبر 16 سے لے کر کے 20 تک، آیت نمبر 16 سے لے کے 20 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یاد رکھیے یہ جو سورۃ کریمہ ہے یہ مکی سورت ہے، اور مکی سورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کی جو پہلی تقریر ہے وہ مکہ میں مشرکین کے سامنے کیا، اور اس کے بعد وہاں سے لوگوں تک پہنچا، تو ان آیتوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مکی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی کاریگریوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کو دیکھ کر کے بھی لوگ ہدایت حاصل کر لیں۔ یقیناً مکہ والوں کے سامنے پہلی مرتبہ اس کی تقریر ہوئی ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ آج بھی صرف غیروں میں نہیں، اپنے مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے بھی اندیکھا کیے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں سے یہ دعوت دے رہا ہے کہ ایک بار پھر لوٹو اپنے رب کی طرف، ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کرو، ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اوپر غور و فکر کر کے اپنی زندگیوں کو سنبھالنے اور سنوارنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں بروج کو بنایا اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا۔ یہ جو بروج ہے اس کا جو سیدھا سادہ معنی ہے وہ ہے ستارہ۔ آسمان میں آپ دیکھیں گے ستارے،
چمکتے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے، جب آسمان رات بالکل ہو اور آسمان بالکل صاف ہو تو آپ آسمان کی طرف جب نظر اٹھائیں گے تو بالکل بہترین اور خوشنما منظر آپ کو نظر آئے گا۔ بروج جو ہے یہ برج سے ہے، اور برج کا مطلب ہر وہ چیز جو ظاہر ہوتا ہے، اسی سے تبرج ہے۔ تبرج عورتیں جب بناؤ سنگار کر کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، قرآن نے اور شریعت نے اس کو تبرج کہا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ یہاں پر بروج سے مراد ستارے ہیں، ثابت ہے، سیارے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں بالکل اپنی قدرت کاملہ سے سجا دیا ہے، جس میں ثابت بھی ہیں اور سیارے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیوں بنایا؟ تاکہ دیکھنے والے کو یہ خوشنما لگے اور وہ یہ محسوس کرے، غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کیسی ہے۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ آج تو الحمدللہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہاں پر غور و فکر کیا؟ اسی ستارے کے اندر، فنظر نظرۃ فی النجوم، ستارے کے اندر غور کیا، دیکھا کہ کہیں یہی تو میرا رب نہیں ہے۔ لیکن جب ستارہ ختم ہو گیا تو کہا کہ نہ، اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کے اندر ستاروں کو بنایا تاکہ دیکھنے والوں کے لیے وہ سج جائے، اس کو سجا دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ اور وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور انہی ستاروں کو شیطان رجیم سے حفاظت کرنے کے لیے بھی اللہ نے بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے انہیں ہر شرکش شیاطین سے، مردود سے حفاظت کرنے والا بنایا۔ کیسے حفاظت کرنے والا بنایا؟ اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، ہاں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے کوشش کرتا ہے، الا من استرق السمع، اللہ تبارک و تعالیٰ ملأ اعلیٰ میں اللہ کے فرشتے جب بات کرتے ہیں تو یہ پیش قدمی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کے سننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا انگارہ لگ جاتا ہے۔ یہ دہکتا ہوا انگارہ کیا ہے؟ دہکتا ہوا انگارہ، اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے دنیا کے اندر رونما ہونے والے جو گھٹنا ہے، جو چیزیں ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرماتا ہے تو اس وقت شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اس کو سننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آسمان میں۔ اس کی پوری تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4701۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے لیے کسی حکم کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس وقت فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو سننے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، اور بے قراری میں اپنے پنکھ کو ایسے جھاڑتے ہیں، اور اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے پتھر کے اوپر لوہے کو رگڑا جا رہا ہو، زنجیر کو رگڑا جا رہا ہو، وہ آواز نکلتی ہے ان کے پروں سے بے چینی اور بے قراری میں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے تو پھر ان کے دل کی جو گھبراہٹ ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، وہ بے چینی ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور دور کے جو فرشتے ہوتی ہیں وہ نزدیک والوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ تو جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل حق فرمایا، اس کی ذات عالی ہے اور گرامی قدر ہے۔ جب یہ سارے معاملے ہوتے رہتے ہیں، جب فرشتے ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں، تو عین اسی ٹائم میں شیطانوں کی ایک مکمل جماعت ہوتی ہے جو ایک دوسرے پر چڑھتے ہوئے ان باتوں کو سننے کی کوشش کرتی ہے۔ اس حدیث کے راوی سفیان ہیں، انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی کو کھولا اور ایک انگلی کے اوپر دوسرے انگلی کو رکھتے ہوئے ایسے کہا کہ ایسے، ایک شیطان کے اوپر دوسرا شیطان، دوسرے شیطان کے اوپر تیسرا شیطان، تیسرے کے اوپر چوتھا، اور ایسا کرتے 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 وہ لوگ ملائے اعلیٰ تک پہنچتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر سیفٹی کا پہلے سے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے، سیفٹی کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر شہاب مبین کا لفظ ہے، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر شہاب ثاقب، یعنی ایسا دہکتا ہوا انگارہ ستارہ کہ اس کو اگر زمین کے اوپر ڈال دیا جائے
تو زمین کا وہ حصہ خاکستر ہو جائے گا. اسی شہاب ثاقب سے اس کو چلا کر کے مارا جاتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے برابر رات کو جب آپ اٹھیں گے کبھی یا کبھی اٹھ کر کے دیکھا ہوگا, ادھر سے ایک ستارہ چلتا ہوا سفر کرتا ہوا ادھر آتا ہے اور وہاں پر جا کر کے معدوم ہو جاتا ہے. اہل علم کا خیال ہے کہ یہی وہ ستارہ ہے جو شیطان کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بالکل ملائے اعلیٰ کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہاب مبین, شہاب ثاقب, دہکتا ہوا انگارہ اس شیطان کے پیچھے لپکتا ہے. اور قبل اس کے کہ جو بات اس نے سنا ہے اپنے دوسرے ساتھی کو بتائے, وہ ستارہ اس کو لگتا ہے اور جلا کر کے اس کو خاکستر کر دیتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, چونکہ یہ سب اللہ کی مشیت ہے. اللہ دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. لوگوں کا امتحان لینا اصل میں مقصود ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحتیں قرآن کریم میں بیان فرما دی ہے. ہر چیز کی تعلیم ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے. اور ان باتوں کو جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین سے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء کرام ہیں وہ لگاتار لوگوں تک پہنچاتے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگوں کا امتحان مقصود ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شہاب ثاقب جب چلتا ہے اس کو مارنے کے لیے, اس سے پہلے وہ شیطان اس بات کو اپنے دوسرے شیطان کو بول دیتا ہے. دوسرا شیطان تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو, چوتھا پانچویں کو, یہاں تک کہ وہ بات زمین میں پہنچتی ہے اور پھر اسی بات کو جیوتشی اور کاہن کو بتایا جاتا ہے. ابھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی فوراً ایسے ہاتھ آگے بڑھائیں گے, ذرا میرا بھوشیہ بتلا دیجئے نا. یاد رکھیے گا یہی وہ چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. کتنا قبیح اور کتنا بدترین جرم ہے یہ, اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے. لیکن پہلے حدیث پوری کیجیے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک شیطان سے ہوتے ہوئے دوسرے شیطان, دوسرے شیطان سے ہوتے ہوئے تیسرے شیطان, یہاں تک کہ وہ بات زمین میں پہنچتی ہے اور شیطان اپنے دوست کسی کاہن, کسی جوتشی کو, کسی نجومی کو بتا دیتا ہے اور پھر وہ بات اس کے منہ میں پڑتی ہے تو ایک سچی بات میں 100 جھوٹ مکس ہوتا ہے اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے جوتشی. اب اسی میں سے ایک آدھ بات سچی ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں ہاں فلاں بابا جو ہے, فلاں بابا جو بتلائے تھے دیکھو سچی ہو گئی بات, واقعی پہنچے ہوئے بابا ہیں, واقعی بھوشیہ پر ان کا کنٹرول ہے, واقعی وہ بھوشیہ کو جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری حقیقت واضح فرما دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے فرمان میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جوتشی کے پاس جاتا ہے, مسلمانوں بہت غور سے سن لو اس کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی جوتشی کے پاس جاتا ہے اور اپنے مستقبل کی, اپنے بھوشیہ کی بات کو اس سے پوچھتا ہے اور سن کر کے اس کو سچا سمجھتا ہے تو اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے دین کا انکار کیا. اس نے گویا وہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ. تو یہی وہ چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ستاروں میں سے بعض ستاروں کو آسمان کی حفاظت اور نگرانی کے لیے بنایا. اگر کوئی شیطان اوپر کی باتوں کو سننے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو شہاب ثاقب جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کے اس کا کام تمام کر دیتا ہے. سامعین کرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا تاکہ لوگ غور و فکر کریں, لوگ غور و فکر کریں کہ ہمارا رب, آج دنیا میں لوگوں کو مہان کہا جاتا ہے, کوئی مہان نہیں ہے اللہ کے علاوہ. آج دنیا میں لوگوں کو مہان کہتے ہیں, بابا مہان ہیں, جوتشی مہان ہے, فلاں پیر صاحب مہان ہے. کوئی مہان نہیں ہے. اصل اگر کوئی مہان ہے اس پورے کائنات کے اندر تو صرف ہمارا رب, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید ولد آدم بنایا, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا, جن کے ہاتھ میں پورے انسانیت کی لیڈرشپ کا جھنڈا دیا. انہوں نے بھی کہا کہ انا سید ولد آدم, میں آدم کے اولاد کا سردار ہوں, ولا فخر, لیکن کوئی فخر نہیں ہے. اور فخر کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی فخر کرنے کے لائق نہیں ہے. مٹی مہان نہیں ہو سکتا ہے. مہان اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی, اس کے علاوہ کوئی بھی مہان نہیں ہے. اللہ نے آگے دیکھیے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا لوگوں تم آج اپنے رب کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کے راستے پر بھٹکتے چلے جا رہے ہو, وہی تمہارا رب ہے. والارض مددناها, جس نے زمین کو بچھایا اور وسیع بنا دیا, زمین کو بچھایا اور وسیع بنا دیا. آج زمین کی کمی نہیں ہے, لوگ دن بدن لینڈ پرچیز کر رہے ہیں, پھر بھی آپ جا کر کے دیکھیں کتنی ساری زمینیں بچی ہوئی ہیں. پوری دنیا بیت جائے گی,
پھر بھی اللہ کی زمین ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ نے زمین کو بالکل بچھا دیا اللہ نے زمین کو. اور آگے کہا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور اس زمین کو استھر رکھنے کے لیے, اس زمین کو پرسکون رکھنے کے لیے, اس زمین کو بالکل لیول میں رکھنے کے لیے اللہ نے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو گاڑ دیا. یہ پہاڑ جو ہے, یہ جو زمین ہے کسی کی نہیں ہے. آج سپر پاور امریکہ ہے, لیکن اس کا بھی ایک حد ہے کہ نہیں ہے. اپنے حد سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا ہے. جتنی اس کی زمین ہے بس وہی اس کی زمین ہے جو دنیا میں ٹیمپروری طور پر اس کو ملی ہے. لیکن پوری زمین کس کی ہے؟ رب العالمین کی ہے. ان زمینوں کو استھر رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین بالکل استھر رہے اور اس پر رہنے والوں کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہو. اور آگے مزید فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, اور اس زمین پر ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسب انداز میں پیدا فرمایا. انسان کو پیدا فرمایا مناسب انداز میں, جانوروں کو پیدا فرمایا مناسب انداز میں, کیڑے مکوڑوں کو پیدا فرمایا مناسب انداز میں, پیڑ پودوں جھاڑوں اور درختوں کو پیدا فرمایا مناسب انداز میں, ندی نالوں اور دریاؤں کو بنایا مناسب انداز میں. ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسب انداز میں پیدا کیا. کوئی بھی آدمی دیکھے گا تو کہے گا ہاں بالکل صحیح, کوئی بھی دیکھے گا کہ ہاں بالکل صحیح, اس سے بیسٹ نہیں ہو سکتا ہے, اس سے بیسٹ نہیں ہو سکتا ہے. سامعین کرام آگے مزید اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, یہ جو زمین بنایا اللہ نے تمہارے گزر بسر کے سارے سامان کو اسی زمین میں پیدا فرما دیا. آج ایک کھیتی کرنے والا کہاں پر کھیتی کرتا ہے؟ اسی زمین پر کھیتی کرتا ہے. اور اگر کوئی امبانی ہے تو اس کی فیکٹری کہاں پر ہے؟ وہ بھی اسی زمین پر ہے, زمین سے باہر نہیں ہے اس کی فیکٹری. وہ اپنے فیکٹری کی تمام چیزوں کو بالکل سسٹمیٹک ڈھنگ سے چلانے کے لیے زمین کا ہی استعمال کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے روزی روٹی کو, ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین میں تمہارے گزر بسر کا کرنے کا سامان بنایا. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, اور جن کو تم روزی نہیں دیتے ہو نا, جن کو تم روزی نہیں دیتے ہو ان کی بھی روزی روٹی اللہ نے کہاں سے بنایا؟ اسی زمین میں بنایا. جن کو تم روزی روٹی نہیں دیتے ہو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب محدثین مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد چوپائے جانور, حشرات الارض, کیڑے مکوڑے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بتلایا ہے کہ اس سے مراد غلام, لونڈی, کام کرنے والے, ورکر, لیبر سب ہیں, جانور بھی ہیں. ابھی دنیا میں بہت بڑا نام ہے اڈانی کا. اڈانی کے بہت سارے کام کرنے والے, اگر اللہ اس کے دل میں کام کرنے کی ہدایت نہیں دیتا تو آج اڈانی بھی نہیں بنتا تھا. اڈانی بنا اپنے ورکروں کی وجہ سے. کوئی بھی ملینئر اور بلینئر بنتا ہے اپنے ورکروں کی وجہ سے, اور ان کے ورکروں کے اندر جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے وہ وہی کی جا کر کے کام کرنا. اڈانی اس کو روزی نہیں دیتا ہے. کسی کی اگر بڑی فیکٹری ہے تو وہ اس کو روزی نہیں دیتا ہے. روزی دینے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن ان تمام کو انسانوں کی خدمت میں لگانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. بہت سارے ایسے جانور ہیں جس کی سواری کرتا ہے انسان, بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو انسان کی خوراک بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, بہت سارے غلام اور لونڈیاں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی خدمت میں لگا دیا, بہت سارے لیبر اور ورکر ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالکوں کی خدمت میں لگا دیا. لیکن اس کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کیونکہ اگر کام نہیں کرے گا تو اڈانی اس کو دے گا پیسہ؟ نہیں دے گا. وہ کام کرتا ہے تبھی اڈانی آگے بڑھتا ہے اور تب اس کو پیسہ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر بہت ہی غور و فکر کرنے کے لیے موقع دیا ہے. انسان ان آیتوں کے اوپر غور کرے, اپنی زندگی کو اس سے کمپیریزن کرے اور اپنے آپ کو سنبھال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام اور بندہ بنانے کی کوشش کریں. یہی مقصود ہے ہمارے رب کا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.